الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ایک مسلمان اور ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کا تعلق اور اللہ سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہمارے دلوں میں ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایمان والوں کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے، ایمان والوں کو اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ بات جو فرمائی ہے وہ اطلاع کے طور پہ فرمائی ہے، انشاء کے طور پہ فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہی ہے، یعنی اس کا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہی ہے. تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. کھڑے کیسے ہو؟ بیٹھ جاؤ نا. یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے تعلق رکھیں اور محبت رکھیں. اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اس کی بھی بہت سی نشانیاں ہیں. آج چھوٹی سی گفتگو میں گلا بھی میرا بڑا متاثر ہے، اللہ ہی پوری کروائے گا بات. جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے میں کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، آج تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے، کیونکہ تقریباً یہ بات طے شدہ سی ہے کہ شاید یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہے، اور بہت سے لوگوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ آخری تراویح ہے آج. بہت سے لوگ مایوس بھی تھے کہ تراویح کافی لمبی آج ہو گئی. کچھ لوگوں کو اس کا افسوس بھی تھا کہ وہیں سے پڑھ دیتے، وہ 3 سے معاملہ ہلکا رہتا، سورہ کہف پڑھ دی. ایک صاحب نے درمیان تراویح ارشاد فرمایا مولانا فون کریے سورہ کہف کیوں پڑھی جا رہی ہے. جب قرآن سننا اتنا بھاری پڑ رہا ہے تو پھر یقینی طور پر یہ اعلان بھی ضروری ہوتا ہے کہ بس اب آج آخری ہے، پڑھ ہی لو. اور ابھی اطلاعات آنا شروع ہو گئی. دیکھیے آپ جیسی ابھی انٹرنیٹ کھولیں گے سعودیہ میں چاند ہو گیا ہے، اب بڑی خوشی کے ساتھ آ کر اطلاع دیں گے سعودیہ میں تو ہو گیا، تو پھر پرسوں ہے.
تھے. جیسے میں کل بتا رہا تھا نا بیان کہ ہمارے تو کچھ ملنے والے ایسے تھے کہ کہاں جا رہے ہو؟ جامع مسجد. کیوں؟ چاند نکلوانے جا رہے ہیں. نکلوا کے ہی آئیں گے, عید کروا کے ہی آئیں گے. اور اسی خبر میں وہ مجھے خوب یاد ہے جو ایک چاند رات ہوتی تھی سردیوں کی, جب یہ چاند رات ہوتی تھی اور سردیاں چل رہی تھی, تو ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے پوچھا کہ ارے بھائی سعدی بھائی کل چاند رات میں کیا کیا؟ میں نے کہا چاند کی اطلاع ملتے ہی لحاف اوڑھ کے سو گئے, یہی سب سے بڑا کام تھا. تو یہ جو آخری رات ہے, کم سے کم یہ ایک میسیج, ایک پیغام ہماری طرف سے ضرور جانا چاہیے کہ اللہ جب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے میں کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں, تاکہ پورے سال پھر ہم خود کو چیک کرتے رہیں اور یہ پتہ لگائیں کہ آخر وہ نشانیاں ہم میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی نشانی, جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو انسان میں یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بندہ دین اور اہل دین سے محبت کرنے لگتا ہے. اس کا تعلق دینداروں سے ہوتا ہے اور وہ دینداروں سے تعلق میں فخر محسوس کرتا ہے. ذرا جائزہ لیں اپنے معاشرے کا, سماج کا, خود اپنا. کیا ہم دینداروں سے اور دین والوں سے محبت کرتے ہیں؟ دین سے محبت دراصل اللہ سے محبت ہے. دین سے محبت اللہ سے محبت ہے, کیونکہ دین یا دیندار ہمارا ان سے جو تعلق قائم ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں کہ وہ کپڑے اچھے پہنتے ہیں یا وہ لباس بہت اچھا اختیار کرتے ہیں یا وہ خوشبو بڑی اچھی لگاتے ہیں یا وہ بڑے اچھے لگتے ہیں یا وہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں. نہیں, نسبت اللہ کی ذات عالی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے یا عطا کیے ہوئے علوم میں کچھ چیزیں ان کے پاس ہیں. ان کو قرآن آتا ہے, ان کو احادیث مبارکہ کچھ یاد ہیں اور اس کا فہم ان کے پاس موجود ہے, اس لیے دین اور دینداروں سے محبت ہے. ہمارے یہاں دین اور دیندار, دین کو تو کچھ کہہ نہیں پاتا بیچارہ, اسے معلوم ہے کہ دین کو اگر کچھ کہیں گے تو جوتے پڑنے کے امکانات ہیں, کوئی بھی پٹائی کر سکتا ہے کہیں بھی, تو وہ دینداروں کو نشانہ بناتا ہے. اللہ پہ تو قدرت نہیں تو ملا کو پکڑتا ہے. آپ نے یہ جملہ بار بار سنا ہوگا, میں اللہ کے دین کو پسند کرتا ہوں, ملا کے دین کو پسند نہیں کرتا ہوں. ملا کے دین کو تو اب دنیا مان رہی ہے, ملا کی حکومت کو تو اب دنیا مان رہی ہے. تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے منوا دیا کہ روکھی سوکھی کھانے والے اور مدرسے کے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والے وہ دنیا کی 64 ملکوں کی طاقت کو گھٹنوں پر بیٹھا چکے ہیں. قل اللہم مالک الملک کی مصداق ایک جماعت ساری دنیا کے سامنے ہے. اور بھارت ورش کے بھی, ہمارے پیارے ملک بھارت کے بھی ان لوگوں سے بڑے پریم پوروک سمبند ہیں, اچھے سمبند ہیں, کافی اچھے تعلقات ہیں. بہت سے لوگ اشارے سمجھ رہے ہوں گے, بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت پڑھنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب اللہ کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جا سکتا تو پھر ملا کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے. تو پبلک جو ہے وہ ملا کو ٹارگیٹ بناتی ہے. یہ جو مولوی صاحب, یہ ملا, یہ نئی نئی باتیں نکال لاتے ہیں, نئی نئی باتیں کرتے ہیں. صدقۃ الفطر تو ہم ہمیشہ سمجھ رہے تھے کہ وہ 46 روپے ہوتا ہے, اب یہ نہیں لے آئے کہ پنیر کے برابر سے دو, کہ کشمش کے برابر سے دو, کہ کھجور کے برابر سے دو. یہ کھجور کے برابر صاحب 500 روپے, پنیر سے 1000 روپے, اور کشمش سے جو ہے صاحب 800-900 روپے. ارے یار یہ بھی کوئی بات ہوئی یار, بتاؤ کتنے دنوں سے ہم وہی 45-40 روپے دیتے چلے آ رہے ہیں, یہی باتیں لا رہے ہیں. تو اب دین و شریعت تو جانتا نہیں ہے تو وہ وہاں کچھ نہیں کہہ پائے گا. اب وہ ملا کو ٹارگٹ بنائے گا, اور جو کوئی لوگ تھوڑے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ پھر مولویوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اب ہم آ گئے ہیں, مولویوں کی دکانیں بند ہوں گی, اب ہم تم کو دین بتا رہے ہیں.
یہ ایسے لوگ اکثر و بیشتر بند کمروں میں رہتے ہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے سارے بیانات جاری کرتے ہیں، سامنے آنے کی، اسٹیج پر آنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اور کچھ رٹی رٹائی باتیں اور کچھ اعتراضات اور کچھ اس طرح کی باتیں نقل کرتے رہتے ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، آپ کا دین و ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کا بھی اشارہ چند لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے چلیے، اللہ سے محبت کی نشانی کیا بتائی؟ دین، میرے ساتھ بول لو تھوڑا سا، دین اور اہل دین سے محبت، اللہ کے دین سے محبت اور دینداروں سے محبت پہلی نشانی ہے۔ پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے؟ اس کو ذرا چیک کر لیجیے گا آج اس آخری رات میں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو دنیا کے جھنجھٹوں سے بچا لیتا ہے، ادھر ادھر کی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر نکال لاتا ہے۔ پرسوں کے بعد میں نے کہا تھا نا، یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تھا، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے خالص بندوں کو، مخلص بندوں کو بچا لیتا ہے۔ ہمارے بہت سے علماء انگریزوں کے دور میں سیاست کے میدان میں کام کر رہے تھے، بڑے قابل قدر تھے اور بڑے زبردست تھے، خصوصاً حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، ہمارے سروں کے تاج اور مخلصین کے امام تھے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں کام کر رہے تھے، اور تبلیغ کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ کے ذمہ دار تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں مولوی یوسف کے پاس چلا جاؤں اور وہاں جا کر ان سے بات کروں کہ وہ ایک خالص سیاسی مسئلے میں ہمارا سپورٹ کر دیں، تو مولوی یوسف کے پاس لوگ بہت ہیں تو ہمارا معاملہ بن جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ملی کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی آ رہے ہیں۔ اب ان کی بات تو وہ ٹال نہیں سکتے تھے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی بہت بڑے آدمی تھے، جو استاد کی طرح، ان کے بڑوں کی طرح تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، حضرت تشریف لا رہے ہیں اور وہ ہم سے یہ مطالبہ کریں گے، اور ہم ان کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں، تو پھر کیا کرو، سب دعا میں لگ جاؤ، بھائی اللہ سے مانگو ہمارے حضرت ہم سے ایسی کوئی بات کہے نا کہ جس کا ہم انکار نہ کر سکیں۔ یہ بیٹھ گئے، یہ تو پڑ جانے والے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم آ گئے، بس اب آپ دے دیجئے، اب ہم ہٹیں گے نہیں، آپ دے دیجئے۔ انہوں نے دعا مانگی، حضرت آئے، ملاقات کی، اور غالباً کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ مولانا یوسف صاحب نے پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟ کہا بس ویسے ہی ملاقات کے لیے آئے تھے، چلے گئے۔ یہ دعاؤں کا یقین ہمارے بزرگ ہم کو سکھا کر گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو دوسری چیز کیا بتائی؟ بتاؤ لو، یہ بعد میں کیا یاد رکھیں گے؟ اچھا پہلی بتا دو، اور دوسری، اللہ ایسے بندے کو دنیا کے جھنجھٹوں سے بچا لیتا ہے۔ ارے یہ یاد کر لو میرے پیاروں، آ گئی سمجھ میں؟ نمبر 3، تیسری بات یہ ذرا خطرے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، یہاں رہتے تھے، نام جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، سمجھ جائیں گے، کچھ لوگ سمجھتے بھی ہوں۔ میں ان کو بہت ترغیب دیتا، کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ اس وقت، تو ان کا ساتھ رہتا تھا، کرکٹ بہت ساتھ چلتا تھا ہم لوگ، تو میں ان کو بہت سمجھاتا تھا، بھائی نماز پڑھا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ کیا کرو، میں سمجھاتا تھا۔ تو بیچارے سنتے بھی تھے، نہیں ہم پڑھیں گے۔ تو جب میں نے انہیں زیادہ سمجھایا تو ایک دن کہنے لگے، کہنے مولانا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جس دن نماز پڑھنے جاتا ہوں اسی دن نقصان ہو جاتا ہے، اور جب نہیں پڑھتا ہوں معاملہ صحیح چلتا رہتا ہے۔ جس دن چلا جاؤں مسجد
اور پابندی سے کئی دن چلا جاؤ تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وہ کہنا دیکھو مولانا تم برا مت ماننا، میں نے تو اس لیے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دی. کیا کہنا ہے کہ نماز پڑھنے سے نقصان ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آزمائش برداشت نہیں ہے. اور اللہ قرآن میں ہم سے یہ بات واضح طور پر بار بار کہہ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. اگر اس بات کو آپ قرآن کے اس انداز کو اگر آپ سمجھیں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا اپنے بچے کو سمجھا رہا ہے بیٹھا. ام حسبتم، بیٹا کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تمہارے اوپر اس طرح کے حالات نہیں آئیں گے جیسے تم سے پہلوں پر آئے تھے. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا پریشانیاں آئی تھیں؟ مستہم البأساء، تکلیفیں پہنچی تھیں، والضراء، اور وہ حالات میں آ گئے تھے، سخت قسم کی دشواریوں میں آ گئے تھے. وزلزلوا، اور ان کو ہلا دیا گیا تھا، قدم ہل گئے تھے ان کے اپنی جگہ سے. اور اتنی سخت آزمائش تھی کہ رسول، نبی، اللہ کا خالص بندہ جس کا اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، وہ یہ کہنے لگا تھا متی نصر اللہ، اللہ اب آپ کی مدد کب آئے گی؟ آزمائشیں طے ہیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ وہیں سے لوٹ جائیں. یہ قدم قدم اسیری، یہ حسین قید خانہ، کوئی طوق ہے نہ بیڑی، کوئی بند ہے نہ دانا، کوئی ہو سمجھنے والا تو بہت نہیں فسانہ. کبھی مسکرا کے رونا، کبھی رو کے مسکرانا. کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ سب حلوے اور بریانی پہ ہی معاملہ چلتا رہے گا؟ کبھی حالات نہیں آئیں گے؟ نہیں، آزمایا جائے گا، دشواریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اور پریشانی ایک طرح کی نہیں ہوتی. کبھی آپ کہیں کہ پریشانی ایک طرح کی، کبھی پریشانی جسم میں آئے گی، آپ بیمار ہو جائیں گے. کبھی پریشانی ذہن اور دماغ میں آئے گی کہ الجھنیں آ جائیں گی. کبھی پریشانی کاروبار میں آئے گی، کاروبار نیچے آئے گا. کبھی پریشانی نوکریوں پہ آئے گی کہ نوکریاں چھوٹیں گی. کبھی پریشانی فوکس پہ آئے گی کہ آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. کبھی پریشانی ڈیڈیکیشن پہ آئے گی کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہو پائیں گے. کبھی پریشانی منزلوں کے راستے میں رکاوٹیں جو پیدا ہوتی ہیں ان شکلوں میں آئیں گی کہ آپ رکیں گے، قدم قدم پر آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، گرائے جائیں گے، ٹھوکریں لگیں گی. کبھی پریشانی آئے گی کہ آپ کو منافق ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی کہ آپ کو دشمن ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی آپ کو حاسد ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی بدنامی کرنے والے ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی پگڑی اچھالنے والے ملیں گے، کبھی پریشانی آئے گی ٹوپیاں اچھلیں گی، کبھی پریشانی آئے گی کہ عزت پر بات آ جائے گی، کبھی پریشانی آئے گی کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور جیب خالی ہوگی، اور کبھی پریشانی آئے گی کہ نماز میں دل نہیں لگے گا، کبھی پریشانی آئے گی ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، کبھی پریشانی آئے گی تلاوت چھوٹ رہی ہوگی، کبھی پریشانی آئے گی کرب، بے چینی، اضطراب، اور یہ جو عالم ہے ایک عجیب و غریب کیفیت کا، آپ رات میں سو نہیں پا رہے ہوں گے، کروٹیں لے رہے ہوں گے. کبھی اولاد پریشان کرے گی، کبھی بچے پریشان کریں گے، کبھی بھائیوں کی طرف سے پریشانیاں ہوں گی، کبھی غیبتیں ہوں گی، کبھی چغلیاں ہوں گی، کبھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی، کبھی آپ کو ٹنگلیاں ماری جائیں گی، سب ہوگا. اور جو ان سے پریشان ہوگا وہ اس راہ میں کبھی نہیں چل سکتا ہے. ایسے لوگوں سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر پر بیٹھ کر آرام کریں. یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا، یہ ہونا ہے، یہ طے شدہ ہے. کیا تم آزمائے جاؤ گے؟ احسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے سوچ رکھا ہے آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ظلم ہوگا، زیادتیاں ہوں گی، خون گرے گا، قتل کر دیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، قبروں میں اتار دیے جاؤ گے، سب ہونا ہے. سب ہونا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہارنا نہیں، ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے. کبھی ہمتیں پست ہو جائیں گی، آپ کو اب میں کیا کروں. کبھی ارادے متزلزل ہو جائیں گے،
کیا کروں میں بڑھتا ہوں لوگ روک دیتے سب ہوگا اوزی تو فی اللہ ما لم یوزا احد من قبل. یہ دنیا کی وہ ہستی کہہ رہی ہے جس سے زیادہ شریف کوئی نہیں تھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اتنا ستایا گیا کہ دنیا میں کسی کو اتنا ستایا نہیں گیا مجھ سے پہلے, تو مجھے نہیں ستایا جائے گا, مجھے نہیں پریشان کیا جائے گا, مجھے دکھ درد و تکلیف نہیں, سب ہوگا. لیکن کیا ہمت ہار کر آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں. کبھی ایسا ہوگا یہ میں آپ کو زندگی کے تلخ تجربات بتا رہا ہوں, پریشانیاں. کبھی آپ کسی کے سامنے جائیں گے, اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا, چہرہ ایک دم سے بتا دیتا ہے یہ محبت کرنے والا ہے کہ اس کے دل کے اندر something else کچھ موجود ہے. The face is index of your mind. چہرہ تمہارے دل کی کتاب ہے, دل کا عکس ہے, اس کے اوپر پڑتا ہے. یہ سب ہوگا. پھر کیا کرنا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا رب آزمائے گا, اور اس آزمائش پر تم راضی تو تمہارا رب بھی تم سے راضی. یہ آزمائشیں ہم اس قابل کہ ہمارا اللہ ہمیں آزمائے. آزمائشیں مانگنی تو نہیں چاہیے. پتہ چلا آپ 29ویں شب میں مانگ لیں. ایک ہمارے تبلیغی بھائی تھے مولانا احمد لاٹ صاحب کے ساتھ مدینے میں کہہ رہے تھے دعا مانگتے ہوئے, اللہ حضور پہ جیسے حالات آئے ہمارے اوپر بھی ویسے آ جائے. مولانا احمد لاٹ صاحب کہہ رہے پاگل ہو گیا کیا, حضور پہ ایسے حالات مانگ رہا ہے, ابے مرا جائے گا, یہیں پر انتقال ہو جائے گا, دفن بقی میں ہی ہو جائے گا, کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگنے کا سلیقہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مانگنی تو نہیں چاہیے, لیکن جب آ جائے تو پھر گھبرانا بھی نہیں چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عجیب بات فرمائی, اور اتنی جان ہے اس کے ان الفاظ کے اندر کہ غور کرے تو انسان کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, جگر بڑا ہو جاتا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اور مصیبتوں اور بلاؤں کی موجوں کا دعاؤں سے استقبال کرو کہ جب یہ چیزیں تمہاری طرف متوجہ ہو تو تمہارا تعلق اللہ سے بڑھ جانا چاہیے. ہر وہ پریشانی جو تمہارے درجات کو بڑھانے کے لیے آ رہی ہے, اس پریشانی میں تمہیں اپنے رب سے مانگنے کی توفیق ملے گی. جو پریشانی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے, اس میں تم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کر پاؤ گے, تم بھاگو گے, تم دنیا کے لوگوں کے پاس جاؤ گے اور اپنے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کرو گے, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں مل پائے گی. مطلب یہ ہے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو تیسری نشانی کیا؟ آزمائش آئے گی, پریشانی آئے گی, آزمایا جائے گا. تو ان کی طرح مت کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں, میں نے نماز ہی چھوڑ دی. ایسا مت کرنا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو دیا جاتا ہے پکڑنے کے لیے, نہیں سدھر رہا ہے, دینا شروع کر دو. قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے. کہ جب کچھ بستی والے اللہ کی نافرمانی پر آ گئے, فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ, ہم نے کھول دی, پاٹے کھول دیے ان کے لیے, نعمتیں رحمتیں برس رہی ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں دنیا سے, دیکھا اگر ہم حق پر نہیں ہوتے تو یہ نعمتیں کیوں ہوتی. فَأَخَذْنَاهُمْ, پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا. ٹھیک ہے, دوسروں کی نعمتوں سے یعنی ان کو دیکھ کر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے چوہے کو دیکھا ہے, چوہے کو پکڑنے کے لیے آپ دیسی گھی کی روٹی لگاتے ہیں, تو آپ نے فیروز آباد کی زبان میں کھٹکا لگایا. کیا کہتے ہیں؟ کھٹکا. میں کہتا نا ہمارے فیروز آباد کی زبان بالکل الگ ہے, ایک الگ شان ہے ہماری زبان کی. اس کو ویسے اردو میں چوہے دان کہا جاتا ہے. حضرت چوہے صاحب کے مستقبل کو طے کرنے والا آلہ وہ لگایا گیا اور اس میں گھی کی روٹی لگا دی گئی. اب ایک چوہوں کے سردار نکل کر آئے, ہے نا, جوان قسم کے. پیچھے سے چوہوں نے روکا, کہاں جا رہے ہو؟ ارے
استقبال ہے. محل دیکھ کتنا شاندار بنا ہوا ہے. دھوکے میں مت پڑنا, یہ محل نہیں ہے. کہنے تم پاگل ہو, تمہیں نہیں معلوم ہے, ہوادار محل ہے, ہمارے لیے بنایا گیا ہے. کہ اچھا. کہنے بزرگ یہ بتاتے آئے ہیں اس طرح کی خوشبودار روٹی لگا کر ہم لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, پھر گلا دبا دیا جاتا ہے. کہنے لگے یہ تو بڈھوں کی باتیں ہیں, کچھ نہیں ہے. انہیں کیا معلوم ہمارا کتنا رولا ہے اور جلوہ ہے. تم ہمارا رولا اور جلوہ دیکھو کیسا استقبال ہو رہا ہے. اب پیچھے والے روک رہے ہیں, بھیا مت جا. یہ کہہ رہا نہیں, عقل نہیں ہے تم لوگوں میں, تم میں سمجھ نہیں ہے, ہم زیادہ سمجھتے ہیں. کہ جب کسی کی موت آنی ہوتی ہے اور اس کی تباہی طے ہوتی ہے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ساری عقل میرے ہی پاس ہے. چوہے صاحب ادھر ادھر دیکھ کر آرام سے بڑھے اور ساتھ میں اپنے ساتھ والوں سے کہا کوئی پکڑنے والا ہے یہاں, کوئی ہے, نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کوئی نہیں ہے. پتہ کیا چلا, استقبال ہے, تم نہیں جاتے مت جاؤ. خوشبو دیکھ رہے ہو کیا آ رہی ہے, سبحان اللہ, ہولی والی بھٹی کی خوشبو آ رہی ہے. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ, ہے نا, کھانے میں لگا ہوا ہے. اس سے کہا جا رہا ہے کھائے گا تیرا پیٹ نکل آئے گا, کھائے گا چلنے کے قابل نہیں رہے گا, کھائے گا پیٹ جب موٹا ہوگا تو تیرے یہ پلر جو ہیں یہ کام کرنا بند کر دیں گے, ہے نا. کرکٹ کھیلنے جائے گا, 2 رن کے بعد تیسرے رن کے لیے دوڑے گا تو زبان باہر نکل آئے گی, کیا کر رہے. اسے کہا جائے گا یہاں سے ذرا 2-3 کلومیٹر پیدل چل لے. موٹر سائیکل ہے, پیدل, چھاٹا پوری کی پلیا تک پیدل. یہ حالات ہو جائیں گے. اگر یہ سمجھ نہیں رہا ہے, اسے سمجھایا جا رہا ہے, اسے سمجھا رہے ہیں. ایک صاحب سے میں نے کہا بھائی تمہارا پیٹ نکل رہا ہے, کہنے سیٹ کا پیٹ ہوتا ہے. ہمارے فلسفے اور کہانیاں بھی نئے نئے, سبحان اللہ, کیا جلوے ہیں ہمارے. سب سے بہترین قوم, کسی سے نہ گھبرانے والی, کیسے بھی حالات آ جائیں بریانی چلتی رہے گی, مرغا چلتا رہے گا, کبھی آپ نے دیکھا کوئی حالات آئے ہو پائے بند ہوئے ہو؟ آپ مجھے بتا دو کیسی بھی سچویشن آ گئی ہو, کورونا تک میں تو چھوڑا نہیں اس قوم نے یار, کورونا میں نہیں چھوڑا. میرے پاس ایسے ایسے لوگ آئے کہ ہمارا پورا علاقہ بند ہے مولانا. میں نے کہا میں بڑا سمپیتھی کرتا ہوں, ہاں یہ تو بڑی فکر کی بات ہے. کہنے مرغا مچھلی روسٹڈ سب مل رہا ہے, دنیا پریشان ہے, دنیا پہ حالات ہیں, ٹوٹی ہوئی ہے, یا بریانی سے فرصت نہیں ہے. زندہ دل قوم, اللہ نے اس قوم کو زندگی دی ہے. اس کا مجرم, اس کا باغی, اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کرنے والا بھی اتنا مضبوط عقیدہ رکھتا ہے کہ جب اس کے جوان کی لاش گرتی ہے اور اس کا بیٹا جب مار دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کو ہم نے مار دیا, کہا وہ تو خدا کی امانت تھی, جس نے بھیجی تھی اس نے واپس لے لی. ہے کسی میں اتنا دم جو یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ تو اللہ کا تھا, وہ تو چلا گیا, کوئی بات نہیں, پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ہماری فلسطین کی عورتیں تو عجیب, اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے. وہ پتہ ہے کیا کہتی ہیں, ان کے چھوٹے بچے سارے کے سارے اسی مارکے میں ہر وقت شہید ہوتے رہتے ہیں وہاں. تو وہ کیا کہتی ہیں, تم 2 شہید کرو, ہر سال 2 بچے پیدا ہوں, ہر سال 1-2, ہر سال. دنیا میں شاید اگر آپ تحقیق کریں گے سب سے زیادہ پیدائش کا جو ریکارڈ ہے وہ فلسطین کا ہے. کوئی ٹینشن نہیں کہ پیدا کس لیے ہو رہے ہیں, کہ شہادت کے لیے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور خوشحال. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, ٹھنڈے پڑے ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو آزمائے جاؤ گے, اور جب خدا آزمائش دے گا تمہیں اور تمہارے جگر اور تمہارے قلب میں اسے برداشت کر لیا تو ایک چیز حاصل ہوگی, کیا؟ اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے دے گا, جھیلنے کا مزاج دے دے گا. اور جب تمہارے پاس صبر آ جائے, میری طرف سے مبارکباد پہلے ہی قبول کر لو, اللہ تمہیں قیادت کے لیے منتخب کرنے والا ہے. یہ بھی میری بات نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے 21واں پارہ
سورہ سجدہ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ امامت کے لیے دو چیزیں ضروری، صبر اور ایمان، اللہ پر یقین اور اعتماد، اور آنے والی چیزوں کو جھیلنا، برداشت کرنا۔ کوئی گالی دے رہا ہے خاموش ہو گئے، کسی نے برائی کری چپ ہو گئے۔ ہمارے فیس بکی مجاہدین کی طرح نہیں، فیس بک پہ بھی مجاہدین ہیں، جانتے ایسے بہت سے مجاہد فیس بک پر موجود ہیں جو جہاد اکبر کا کام کرتے رہتے ہیں، اصغر نہیں اکبر۔ ان کی ساری توانائیاں اسی میں جاتی ہیں، آج اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، اس کی ٹوپی اتار دینی ہے، اس کو برا کہہ دینا ہے، اس کو اسی میں لگے ہوئے صبح شام، سب کچھ فیس بک پہ چل رہا ہے۔ عملی میدان میں پاس میں پاپے بھی نہیں ہے چوسنے کو، چار لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو پائیں گے۔ قیادت کے لیے شرط ایمان اور کیا ہے؟ صبر۔ جس میں یہ آ گیا وہ قابل مبارکباد۔ چار باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، پہلی بات، اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دین اور اہل دین سے محبت۔ نمبر 2، ارے بولو، دنیا کے جھنجھٹوں سے بچا لیتا ہے۔ نمبر 3، آزمائش۔ نمبر 4، صبر۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس میں کامیاب وہ ہوں گے جن کو اللہ کامیاب کرے گا اور جن کے پاس ایمان اور صبر ہوگا۔ آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ بتا تو دو، جان دے دیں گے۔ دیکھو، آپ بتا دو جان دے دیں گے۔ نہیں، جان مت دو۔ یہ اپنے کمر کا تعلق اپنی بستر سے تو توڑ نہیں پا رہا ہے، کمر کا تعلق بستر سے تو توڑ نہیں پا رہا ہے، یہ کیا کفر اور شرک کی طاقتوں کو توڑ پائے گا؟ آپ سوچو تو صحیح، کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے۔ صبح اٹھنا کتنا بھاری ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، ہاں ہم سے کہاں پیار، نیند تمہیں پیاری ہے۔ فجر پڑھی، ابھی کل سے پوچھیں گے، کل کی تو ملے گی کیونکہ فجر عید پڑھنی ہے، تو پرسوں سے پوچھیں گے فجر کی نماز پڑھی، رمضان ہو تو گئے، رمضان میں پڑھ لی تھی، رمضان میں پڑھ لی تھی، ایسا لگتا ہے رمضان ہی میں فرض کرا کے لائے تھے، ہے نا۔ پورے سال میں ایک دن فجر کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تبدیلی لائیں گے۔ پورے سال 5 نمازیں روز نہیں پڑھ پاتا ہے، اور یہ کہتا ہے ہم تبدیلی لائیں گے۔ پورے سال روز تلاوت نہیں کر پاتا ہے، روز تو بہت دور کی بات، پورے سال قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ کہہ رہا ہے میں تبدیلی لاؤں گا۔ اس کی زبان پر ہر وقت گالی رہتی ہے، گالیاں دیتا رہتا ہے، یہ ہر وقت دوسروں کی کمیوں پر اور ان کے عیبوں پر انگلیاں اٹھاتا رہتا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں تبدیلی لے آؤں گا، میرے ذریعے سے تبدیلی ہے۔ کبھی نہیں آئے گی بیٹا، سو جاؤ بریانی وغیرہ میں لگے رہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تبدیلی انہی لوگوں کے ذریعے سے آئے گی، اور انہی کے ذریعے سے کوئی انقلاب آئے گا جنہوں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جنہوں نے اپنے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کو اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے خود اپنے اوپر کام کرنا ہے، خود اپنے اوپر بہت محنت کرنی ہے، زبردست محنت کرنی ہے۔ حال یہ ہے کہ ہم بول نہیں پاتے صحیح، لکھ نہیں پاتے صحیح، پڑھنا نہیں آتا، ہمیں اردو نہیں آتی، قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سمجھنا بہت دور کی بات، اللہ یہ سب کچھ نہیں معلوم، اور تبدیلی، اگر اس سب کے باوجود کوئی آپ تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب سے جاگ جائیے، یہ جاگنے کا وقت ہے، اور جاگنے میں ہی عافیت ہے۔ آپ کو لوٹنا پڑے گا اسی طریقے کی طرف جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور وہ طریقہ یہ تھا اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اور جو اس کی طرف لانے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے اس کی صدا پر لبیک کہنا پڑے گا، اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو علم سے مزین کرنا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، تربیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، وہ جو چکی چل رہی ہے اس کے اندر ڈال کر اپنے آپ کو پیسنا پڑے گا، تب جب سال گزرے گا
پھر آپ اگلے سال جب آئیں گے تب آپ کو لگے گا کہ ہاں کچھ ہوا ہے، کچھ ادھر ادھر سے ہلا ہے، کوئی معاملہ بنا ہے۔ ورنہ تو پھر ہمارا مقولہ بہت اچھا ہے، پاپے چوستے رہیے پانی میں ڈال کے، اور خواب دیکھتے رہیے، اور چائے پیتے رہیے، اور تبدیلیاں لاتے رہیے۔ اور بہت سے تو ہمارے عزیز نوجوان ایسے بھی ہیں یہاں بیٹھے ہیں، بہت سے بلکہ اکثر ہی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بدل دینے سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر یہ گمان ہے تو 29ویں رات ہے 500 مرتبہ استغفار کریے گا، آج کم سے کم 500 مرتبہ۔ پھر میں کہہ دے رہا ہوں واضح دو ٹوک صاف الفاظ میں، ہمارے مسائل کا حل اس ملک کی سیاست نہیں ہے۔ ووٹ دینا الگ بات ہے، اس گھٹیا بات کا تذکرہ مت کرو یار، یہ حل نہیں ہے، حل وہی ہے۔ میں نے تیسرے دن یہ بات کی تھی، آپ میرا ویڈیو سن لیجئے گا۔ حل یہ ہے ہمارا تعلق اپنے رب سے جو کٹ گیا ہے وہ جڑ جائے، یہ حل ہے، اور حل نہیں ہے۔ آپ سب حل کر کے دیکھ لو، ساری چیزیں کر کے دیکھ لو، جب تک آپ کا تعلق آپ کے پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے نہیں جڑے گا تو میرا اور تمہارا عقیدہ ہے، عقیدہ کہ حالات انسان نہیں بدلتا، تبدیلی انسان کے ذریعے سے نہیں آتی، پہلے تبدیلی اللہ کے ارادے میں آتی ہے، پھر اللہ انسانوں کو لگاتا ہے، پھر تبدیلی آتی ہے، اس سے پہلے تبدیلی نہیں آتی۔ خود کو بدل لیجئے، تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا، ورنہ سال پہ سال زندگی پہ زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں آخری رات میں کم از کم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا دے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے صحیح ہے یا نہیں، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ آخری رات ہے اس لیے اللہ کے سامنے ذرا جم کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے سامنے ذرا رو دھو لیں۔ میچ کے فیصلے کبھی کبھی آخری وقت میں ہو جایا کرتے ہیں، فٹ بال کے گراؤنڈ میں آخری 30 سیکنڈ کے اندر بھی ہار و جیت ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل آخری وقت ہے، رمضان المبارک رخصت ہونے کو ہے، اور ہم میں نہیں پتا کس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نہیں جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو اس لیے آج بیٹھ جائیں، ذرا رو لیں اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگ لیں اپنی مغفرت کے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کے، اپنے دنیاوی اور اخروی مسائل کے حل کے لیے اللہ کے سامنے درخواست پیش کر لیں۔ میرا رب آسمان دنیا پر موجود ہے اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہر تھوڑی دیر کے بعد ہو رہا ہے کوئی تم میں جو مغفرت مانگ رہا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ مانگیں گے انشاءاللہ، روئیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہمارا کام اپنے روٹھے رب کو منانا ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے۔